ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ آل محمد پہ حاضر ہے، شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی ربوبیت کا، تجھے واسطہ ہے مصطفیٰ کی پاک نبوت کا، تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کا۔ زندگی کے سانس کو عطا کرنا جو حیدر قرار کے ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار شاہ نجف نصیب فرما۔ کعبہ کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا اللہ بانیان مجالس میرے بھائیوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ذکر آل محمد کا ثواب اس خانوادے کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما۔ ان کی قبروں پہ انوار آل محمد کا سایہ شفقت نصیب فرما۔ میرا اللہ لاکھوں کی ایک دعا، وارث کائنات، وارث کعبہ، وارث ولایت امام زمانہ شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس کے عقیدے میں جتنا علی بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ صلوات اس انداز سے پڑھیے کہ صلوات میں تھکاوٹ نہیں، پاک علی کی پاک ولایت نظر آئے۔ بلند صلوات۔ ایک صلوات کا ہدیہ اپنے اور بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اول تاخر بلند صلوات۔ اور رات کا وقت ہے، مجمع کثیر ہے، صلوات کی آواز کمزور ہے، کوشش کرے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ میرے وارث کا جلدی ظہور ہو جائے۔ توجہ ہے، ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا، مگر ذکر شاہ نجف وہ ذکر ہے جو نہ دنوں کا محتاج ہے، نہ راتوں کا محتاج ہے، نہ موسم کی تبدیلی کا محتاج ہے۔ ذکر علی ابن ابی طالب عقیدہ نجات بھی ہے اور رزق حیات بھی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس میں اس شہنشاہ کی ولایت کا اس انداز سے تذکرہ کیا جائے کہ آپ کے دل میں موجود ولایت علی آپ کے چہروں سے چھلکتی لگے اور پتہ چلے کہ آپ ذکر آل محمد کی زینت بن کے مسجد تشریف فرما ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں اسی مناسبت سے ذکر آل محمد کا آغاز کر رہا ہوں۔ باوجود دعا فرمائیے گا، مسجد رسول ہے، مسجد رسول میں ممبر مصطفیٰ ہے، اور ابھی کائنات کا رسول مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ اصحاب باوفا سے مسجد رسول بھری ہوئی ہے، جس طرح عزاداروں سے امام حسین کا بارگاہ اس وقت بھرا ہوا ہے۔ علی ابن ابی طالب مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو میں پہلا جملہ بھیجوں، پتہ لگے کون ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہے، کون وقت گزارنے کے لیے بیٹھا ہے۔ بابا جی مسجد کا در کھولا، مسجد کے در سے اللہ کا در نکلا۔ آباد ہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ چلو جو نہیں پہنچے ان کے لیے میں جملہ کھول کے بیان کر دیتا ہوں۔ مسجد کے در سے علی نکلے، صحابی رسول کی علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا ہے، اس نے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ مالک اگر مناسب سمجھے تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ مسکرا کے کائنات کے ولی نے فرمایا، جا انتظام کر، ابو طالب کا بیٹا آ جائے گا۔ آپ
سلامت مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ میں نے آپ کے لمحات کو ضائع نہیں کہ بس 1.5 منٹ کی تمہید ہے، پھر گفتگو آسان ہو جائے گی۔ پہلا بندہ دعوت دے کے مسجد سے باہر جا رہا تھا، یا دوسرا صحابی رسول دوڑتا دوڑتا علی کے قریب آیا، یا علی اگر مناسب سمجھیں تو آج رات کی افطاری میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ مسکرا کے علی نے فرمایا جا، اللہ کی زبان وعدہ کر رہی ہے علی آ جائے گا۔ بندہ تیسرا آ گیا، اس نے بھی علی شہنشاہ کو دعوت دی، مالک نے قبول فرمائی۔ آپ کی خوبصورت چپ کی قسم ہے، میرے پاس 40 صحابہ کی روایت ہے، اگر میں ایک ایک صحابی کا تذکرہ کروں تو فجر ہو جائے گی۔ طویل ہو جانا مقصد نہیں ہے، ذکر ولایت کرنا مقصد ہے۔ بس 2 4 5 منٹ کی بات تھی، بندے 10 ہو گئے، بندے 20 ہو گئے، بندے 30 ہو گئے، بندے 40 ہو گئے۔ 40 کے 40 اصحاب رسول نے علی ابن ابی طالب کو ایک ہی روزے کی دعوت دی، اور علی ابن ابی طالب نے خندہ پیشانی سے ان کی دعوت قبول کر لی۔ بابا جی رات کو بندے کے گھر ہلکے کا MP مہمان آ جائے نا، وہ جتنی بھی کوشش کرے صبح 2 4 قریبیوں کو ضرور بتا دیتا ہے کہ کیا بات ہے، رات ہلکے کا MP میرے گھر مہمان تھا۔ دیکھو کون ذکر ولایت میں کتنا جاگ رہا ہے، اس بندے کے مقدر کے کیا کہنے جس کے دسترخوان پہ قدرت اللہ مہمان ہو۔ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ جس بندے کے دسترخوان پہ وہ علی مہمان ہو، جس کے ہاتھ میں الہی اقتدار ہے، جس علی کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے، جس علی کے ہاتھ میں کائنات کی خلق کا نظام ہے۔ صبح مسجد کا دروازہ کھلا، پہلا صحابی بڑا مسکراتا ہوا چہرہ مسجد رسول میں داخل ہوا، دوسرے اصحاب سے کہنے لگا مجھے مبارکباد دیجئے، رات علی ابن ابی طالب میرے گھر میں میرے مہمان تھے، میرے گھر کے در و دیوار علی کی سلامی کر رہے تھے۔ دوسرا بندہ کہتے کچھ تو خیال کر، مسجد رسول ہے، سامنے رسول کی کرسی لگی ہے، تھوڑی دیر بعد سرکار مصطفیٰ مسجد میں آ جائیں گے، رمضان کے مہینے مسجد رسول میں جھوٹ۔ وہ کہتا میں جھوٹ کو بولوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا جس وقت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، علی تو اس وقت میرے گھر موجود تھا، علی تو اس وقت میرے گھر موجود تھا، علی تو اس وقت میرے گھر موجود تھا۔ 2 بندوں کا جھگڑا بابا جی جاری جاتے، بندہ تیسرا آ گیا، وہ کہنے لگا خیر سے آپ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، علی تو میرے گھر موجود تھا۔ بس 10 منٹ کا وقت ہوتا، مسجد رسول میں دل پھرنے کی جگہ نہ تھی، 40 بندہ تھا، 40 بندہ کا دعویٰ تھا علی اس کے گھر تھا، اس بندے کا دعویٰ تھا علی اس کے گھر تھا، اگلے بندے کا دعویٰ تھا علی اس کے گھر تھا۔ رات نہیں رہے گی، دن میں ڈھل جائے گی۔ اگر تو توجہ میں بیٹھا میں ذکر ولایت کا پہلا جملہ تیری جھولی تک پہنچانے لگا ہوں۔ 40 بندے کا دعویٰ تھا علی میرے گھر میں تھا۔ اتنی دیر میں جناب سلمان محمدی نے فرمایا بس 5 منٹ انتظار کرو، تھوڑی دیر میں مصطفیٰ مسجد میں آئے گا، پھر فیصلہ مصطفیٰ کرے گا علی اس کے گھر تھا یا علی اس کے گھر تھا، علی اس کے گھر تھا یا علی اس کے گھر تھا۔ محمد مصطفیٰ کا پہلا قدم آیا، سلمان محمد نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کیا مالک 40 بندہ ہے، 40 کا دعویٰ ہے، کوئی کہتا ہے علی اس کے گھر تھا، دوسرا کہتا ہے علی اس کے گھر تھا۔ سرکار آپ فیصلہ کریں آخر ان 40 میں سے علی کس کے گھر تھا؟ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مگر جس وقت کا جھگڑا ہے علی تو میرے گھر تھا۔ سبحان اللہ، ماتمیوں کے ہاتھ کی تائید ہونی چاہیے ذکر ولایت علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بابا جی مسجد میں وہ مصطفیٰ بولے جن کے بولنے کے بعد کوئی بولے تو خیر سے کافر ہو جائے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو رسول کے دروازے پہ اونچا بولے وہ جو ہو جیسا ہو جیسی ہو، جو مصطفیٰ کے دروازے پہ اونچا بولے وہ کافر ہو جائے۔ اتنا سناٹا مسجد رسول میں ہوا، بے سوئی جو گرے تو آواز ممبر رسول تک جائے، سناٹا۔ جب مسجد رسول میں سناٹا ہوا تو پھر عرش والا بول پڑا جبریل جلدی کر میرا آسمان چھوڑ زمین پہ جا، وہ میرے مصطفیٰ کی نوری محفل سجی ہے، جا کے میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ اور اسے کہہ کہ اللہ کہہ رہا ہے جھگڑا نہیں کرنا، یہ جس وقت کا جھگڑا زمین پہ ہے، علی فرش پہ نہیں عرش پہ میرا مہمان تھا۔ ذرا گنتے رہیے گا کتنے ہو گئے دعوے دار علی ابن ابی طالب۔ 40 اصحاب کہہ رہے تھے علی ہمارے گھر، سرکار مصطفیٰ فرما رہے تھے علی ہمارے گھر، وحدت والا کہہ رہا تھا علی میرے پاس۔ کتنے دعوے دار ہو گئے علی ابن ابی طالب کی میزبانی کے۔ میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں ذکر ولایت کا، یہ مسجد رسول ہے، درمیانی دروازہ جو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے لیے مسجد رسول میں کھولا تھا، اس میں سے سیدھا ہو تو صرف 25 قدم کا فاصلہ ہے مسجد رسول میں اور سیدہ کے گھر میں۔
باہر مسجد میں یہ بحث ہو رہی تھی، یا اندر سے کائنات کی صدیقہ بولی بابا اجازت ہو تو کچھ آپ کی بیٹی بولے۔ سرکار مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمائی، بول میری شہزادی، آپ کیا بولنا چاہتی ہے؟ بابا آپ کے 40 صحابہ بھی سچے ہوں گے، آپ تو ہیں ہی صادق اور امین، عرش والا تو سچوں کا خالق ہے، مگر بابا تیرے تاج نبوت کی قسم ہے، یہ جس وقت کا جھگڑا مسجد میں ہے، علی نے میرے گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکالا۔ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ وہ جو بولی آخری حلالی تک مل گیا ہے دری یا علی ابن ابی طالب۔ کائنات میں علی ہی ہے جو ہر ذرے ہر لمحے کائنات کے ہر سانس میں آباد ہے۔ میں تو منبر آل محمد پہ علی میں حصے کرنے کا قائل ہی نہیں۔ علی یہاں ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہاں ہو تو بہتر ہے، یہاں نہ ہو تو بہتر ہے۔ زندگی کا ہر وہ ذرہ نجس اور باطل ہے جس میں حیدر شامل نہیں، کیونکہ علی کے پاس 2 نیابتیں ہیں۔ علی ایک ہی وقت میں خدا کا بھی نائب ہے، علی ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کا بھی نائب ہے۔ پھر سوچ سمجھ کے علی نکالنا، جہاں سے علی نکالو گے نہ مصطفیٰ رہے گا نہ خدا رہے گا، کیونکہ علی کی موجودگی مصطفیٰ کی موجودگی ہے، علی کی موجودگی خدا کی موجودگی ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ علی ابن ابی طالب اس زمانے میں آئے 13 رجب خانہ خدا میں اور 21 رمضان علی ابن ابی طالب دنیا چھوڑ کے چلے گئے، وہ خود نجف کی مٹی میں جا سوئے، تو ہماری مدد کیسے کریں گے؟ علی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت موجود ہو، ان کی زندگی اور موت میں فرق نہیں۔ علی آج بھی نجف کی مٹی میں نہیں، اقتدار کے منبر پہ ہے۔ دعویٰ جی سچ یہ ہے کہ بندے کو علی سے مانگنے کا ہنر اور سلیقہ آنا چاہیے۔ یہ اب سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ قیس بن مرہ یہ عرب ملک کا شہزادہ تھا، اس نے اپنے خاندان کی تاریخ اٹھا کے دیکھی، میرے فلاں بزرگ کو کس نے مارا؟ جواب آیا خیبر میں علی نے مارا۔ میرے فلاں بزرگ کو کس نے مارا؟ جواب آیا بدر میں علی نے مارا۔ میرے فلاں بزرگ کو کس نے مارا؟ احد میں علی نے مارا۔ ہر بزرگ کا نام لیتا اور بدلے میں جواب ملتا علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ یہ کہتا ہے یہ علی مجھے کہاں ملے گا؟ اس نے کہا تیری شومی یہ قسمت، 40 رمضان علی ابن ابی طالب یہ دنیا چھوڑ کے مالک کے حضور پیش ہو گئے۔ علی کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے نجف اشرف میں۔ تلوار نکال کے کہنے لگا میں علی کا بدلہ لوں گا، میں علی سے علی کے قتلوں کا بدلہ لوں گا۔ میں اب سے 200 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں کہ علی ابن ابی طالب مٹی کے پردے میں چھپ نہیں سکتا چونکہ خود ابو تراب ہے۔ علی کائنات کے کسی پردے میں چھپ نہیں سکتا، علی ہر وقت حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، کیونکہ وہ خدا کی ولایتوں کا مالک ہے، وہ خدا کے اقتدار کا مالک ہے۔ اس نے 2000 گھوڑے سوار لیے، 3000 پیدل لیے، 5000 کا قافلہ لے کے نجف اشرف علی ابن ابی طالب کے شہر پہ حملہ کر دیا۔ 3 دن تک نجفی لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی، 3 دن کے بعد نجف والے جنگ ہار گئے۔ یہ جوتے پہن کے تکبرانہ لہجے میں علی ابن ابی طالب کی قبر پہ پہنچا۔ اس وقت علی ابن ابی طالب کے مزار مقدس کچا تھا، اس پہ پکی عمارت نہیں بنی ہوئی تھی۔ بابا جی اس نے تلوار نکالی، اس نے تلوار علم کی۔ علی ابن ابی طالب جب آپ موجود تھے تب میں موجود نہیں تھا، اب میں دنیا میں موجود ہوں تو آپ بظاہر موجود نہیں ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کے قتل کا حساب لینے آیا ہوں، یہ قبر چھوڑ کے میری تلوار کا سامنا کر، یا اپنی قبر میری تلوار سے بچا۔ میں نہیں جانتا رات ہے یا دن ہے، میں نہیں جانتا علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں یا علی کو سوچنے والے۔ مجھے پاکستان کا کوئی منبر یاد نہیں ہے جہاں آپ کے نوکر نے جملہ کا اور شبیر کے ماتمی نے مجھے دعا نہ کی ہو علی خود تو باہر نہیں آئے، علی کی قبر سے 2 انگلیاں ذوالفقار بن کے نکلی۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ علی خود قبر سے باہر نہیں آئے۔ اب جب جانا علی کی ذری پہ تو دیدار کر لینا مشرق والی طرف۔ علی کی قبر مبارک سے اب تک 2 انگلیوں کے نشان باقی ہیں، علی خود باہر نہیں آئے۔ علی نے ذوالفقار بنا کے 2 انگلیاں باہر نکالی۔ ایک دفعہ کائنات میں ظلمت ہو گئی، ایک دفعہ کائنات میں اندھیرا ہو گیا۔ جب دوبارہ روشنی ہوئی انہوں نے ایک بندہ دیکھا جو 2 برابر حصوں میں تڑپ رہا تھا۔ وہ اکیلا تو نہیں تھا، وہ اپنے ملک کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ وزیر تھے، اس کے ساتھ سفیر تھے، وہ علی ابن ابی طالب کے حرم کے ملازم
ملازموں سے لڑنے لگ گئے، آپ نے ہمارا بادشاہ مار دیا، آپ نے ہمارا وزیر مار دیا، آپ نے ہمارا مشیر مار دیا۔ وہ کہنے لگے ہم علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آنے والے ہر مہمان کا استقبال کرتے ہیں، ہم کسی کو قتل نہیں کرتے۔ وہ کہتے حیرت کی بات ہے، لاش تمہارے سامنے پڑی ہے اور تم کہتے ہو ہم نے نہیں مارا۔ علی کے دروازے کا نوکر کہتا ہے میرے سے جھگڑا نہ کر، مرنے والے کے دونوں حصے توڑ، اگر دونوں برابر ہیں تو پھر علی نے مارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہوئے تھے علی کے دربار اچھ بلند ہو دائی نہ یار۔ چنگی امامت پتر آخری حلالی تک حیدری، وہ اب بھی اقتدار کے منبر پہ ہے، مگر شرط یہ ہے تیری زبان میں طہارت ہونی چاہیے، تیرے وجود میں علی کے دروازے پہ سوال کی طاقت ہونی چاہیے۔ باوجی لوگوں کو حیضہ ہو گیا ہے، 14 صدیاں ہو گئی، اب تک لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ علی کا اسلام میں حصہ کتنا ہے، علی کا شریعت میں حصہ کتنا ہے۔ تیرے چہرے بتائیں گے تیرے سینے میں کتنا درد ولایت موجود ہے علی ابن ابی طالب کے حوالے سے۔ اب تک تجھے سمجھ نہ آئی علی کا شریعت میں حصہ کتنا ہے، علی کا نماز میں حصہ کتنا ہے۔ روز ذکر ولایت دہرایا جاتا ہے تاکہ تیرے عقیدے کو زنگ نہ لگے، تاکہ تو علی کی ولایت پہ پکا رہے۔ میں جملہ کہوں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا تو چپ کا بادشاہ ہے۔ میں اپنی زبان پہ دعویٰ نہیں کر رہا، اس چوکھٹ پہ دعویٰ کرنے لگا ہوں جس چوکھٹ پہ 6 سالوں میں نے لاتعداد سجدے فقط اس وجہ سے کیے کہ مالک اتنی خیرات عطا کر دے، میں پاکستان کے کونے کونے میں جا کے حیدر کرار کی ولایت کا حق ادا کر سکوں۔ اگر تجھے واقعی اپنی نماز علی کے بغیر پڑھنی ہے پھر دلیر ماں کا بیٹا بن، کل نماز پڑھنا بسم اللہ نہ پڑھنا وہ علی ہے۔ بولو جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے دیوانے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تجھے واقعی اپنی عبادات علی کے بغیر انجام دینی ہے تو غیرت مند بن، کل الحمدللہ پڑھنا، اس میں اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھنا وہ علی ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد کے بعد اگلی جون سی سورت بھی آپ پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا نہ پڑھنا وہ حسین کی پاک اماں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نہ پڑھنا وہ حسین کی پاک اماں ہے، سورہ مبارکہ توحید نہ پڑھنا وہ علی کی مثال ہے۔ کون سا حصہ ہے جس میں علی شامل نہیں؟ پھر بتا کتنی دیر کے دنیا میں آیا ہے؟ یا تو تیرے پاس لائسنس ہو کہ تو نے مرنا نہیں۔ اگر تجھے ایک دن سورج کے چڑھنے جیسا یقین ہے کہ ایک دن مالک کی کچہری میں جانا ہے تو پھر غفلت کا بازار کیسا، پھر یہ سرکشی علی کے دروازے پہ کیسی، پھر مقابلہ علی کے در سے کیوں؟ یہ جو اکڑ اکڑ کے جناب مٹی پہ چلتے ہیں نا، دنیا کے کسی انسان پہ تیری آنکھ رکتی نہیں۔ یہ 4 دن کا معاملہ ہے، 4 دن کے بعد پتہ ہی نہیں ہوگا کون سی سڑک پہ سانسوں کی شام ہو جائے۔ دنیا سے سفید رنگ کی ایک چادر کے تیرا نصیب نہیں، اتنی لمبی چادر تیرے عزیز تیرے لیے لائیں گے کہ 1 فٹ تیرے سر سے بلند ہوگی، 1 فٹ تیرے قدموں سے نیچی ہوگی، کہ اچھی طرح ڈھانپ کے تیرے میت کو باندھا جا سکے۔ تو بے حس بھی ہوگا، بے شعور بھی ہوگا، زندگی کا وجود نہیں ہوگا، سفید رنگ کی چادر میں بے جان میت ہوگا۔ تو اختر قدیری کو منبر پہ جملہ کہنے کا حق حاصل ہے، زندگی میں علی کو اتنا پھونکنا جتنا قبر میں برداشت کر سکتا۔ بولو جو علی ابن ابی طالب کے نوکر مجلس آل محمد تشریف فرما ہو جا۔ یہ کوئی تیری اوقات کوئی بساط نہیں، مکمل اوقات تیری دنیا میں اتنی ہے۔ ذرا اپنی اوقات پہ غور کرنا، پانی کے نجس نطفے سے جناب شروع ہوتے ہیں۔ ایک صلوات مل کے بلند آواز سے حسین کے نام پہ تلاوت فرمائیے۔ اس طرح سید اللہ، اچھا کوشش کرو جو صلوات سارے پڑھ سکتے ہو آل محمد دی ذات کون پڑھنے دو۔ اچھا اونچی صلوات ہے، ایک جھکی صلوات پڑھو، پتہ لگے جاگتے بیٹھے ہو ذکر آل محمد۔ جی سرکار، یاد رکھنا قبر کی 4 نہیں، قبر کی 6 دیواریں ہیں۔ میں بھول نہیں گیا، میں سو کے اٹھا ہوں بالکل فریش۔ قبر کی 4 نہیں، قبر کی باوجی 6 دیواریں ہیں قبر کی، جو 4 فٹ سے نیچی ہو وہ شریعت میں چھت نہیں دیوار کہلاتی ہے۔ پہلے پرائے باتیں کرتے تھے، اب ہمارے اپنے باتیں کرنے لگے۔ علی تو خود نجف کی مٹی میں ہے، شیعہ جی باتیں کرتے، بندہ مر جاتا ہے خود مسجد میں اعلان کرواتے ہیں جی ہمارا فلاں عزیز دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ پورے ملک سے اس کے چاہنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں مولوی صاحب اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں،
پتہ نہیں عجیب طرفہ تماشا شیعہ کا، ہمیں تو ان کے عقیدے کی سمجھ نہیں آتی، جس کی مرنے کے خود اعلان کرواتے ہیں، پھر قبر میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسما افہم یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں کا بیٹا سن، اے فلاں کا بیٹا سمجھ۔ بھئی جب مر گیا تو سنے گا کیسے؟ جب مر گیا تو سمجھے گا کیسے؟ یہی تو ہم بچاتے ہیں، جس میں علی ہو وہ مر سکتا ہی نہیں۔ ہاتھ ماتمی کو ہو تو قائد ذکر ولایت پہ اٹھنا چاہیے نا۔ اگر بندے کے وجود میں علی ابن ابی طالب رہتا ہو تو بندہ مر سکتا نہیں، اس کا انتقال ہوتا ہے اس زمانے سے اس زمانے۔ ہم تو اس آس میں جیتے ہیں کب دیدار علی ہو جائے، ہم تو اس وجہ سے جیتے ہیں کب ہم علی ابن ابی طالب کے اصلی اقتدار میں داخل ہو جائیں۔ بس کوئی عزیز نہیں ہوگا۔ مالک فرماتے ہیں مرنے کے بعد ہر بندے کی دو چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں سویا ہوا بندہ اپنی قبر سے 50,000 سال کے برابر فاصلے تک دیکھ سکتا ہے۔ قبر میں اس کے کانوں کی سماعت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب تیرے عزیز تیری قبر پہ مٹی جھاڑ کے ہاتھ جھاڑتے ہیں نا تو قبر والا تیرے ہاتھ جھاڑنے کی آواز سنتا ہے۔ یہی تو بتانے لگا علی ابن ابی طالب کی ولایت اور دنیا کے رشتے میں فائدہ کیا ہے۔ اگر باپ ہے تو قبر کے باہر ہے، اگر بھائی ہے تو قبر کے باہر ہے، اگر رشتہ دار ہے تو قبر کے باہر ہے۔ جب دنیا کا ہر رشتہ تیری قبر سے قدم واپس لے گا، اس وقت نجف والا کرسی ولایت لے کے تیری قبر میں اترے گا۔ دائیں طرف سے تیری قبر میں شک ہوگا، علی ابن ابی طالب کی کرسی ولایت لگے گی۔ شبیر کے ماتمیوں کو ڈرایا نہ کر، تیری قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے، وہ بولیں گے تو ان کی زبان سے انگارے نکلیں گے۔ اگر منکر اور نکیر کا ہی سامنا کرنا ہے، بابا جی پھر علی ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ علی والے کی قبر میں منکر اور نکیر نہیں آتے، علی والے کی قبر میں مبشر اور بشیر آتے ہیں، وہ بشارت دینے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ منکر ولایت علی کی قبر میں منکرین آتے ہیں۔ ایک پانچواں فرشتہ ہے، نام جس کا رومان ہے، لقب جس کا فتح القبور ہے، وہ پہلے تیری قبر کو کھولے گا، پھر تیرے کفن کو کھولے گا، پھر تیری پیشانی کی تحریر کو پڑھے گا۔ اگر قبر مومن کی ہوگی اس کو اتنا وسیع کرے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا تیری قبر کے اندر دوڑ سکے۔ اگر تو علی کا دشمن ہوا، اس کے ساتھ 4 ساتھی فرشتے ہوں گے، وہ فرشتوں سے کہے گا اوہ قبر کی دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو، دشمن علی آیا ہے۔ ہاتھ ہوئے دے اٹھیں دے تذکرہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ آخری علالی تک ہاتھ شبیہ علم اونچا بول حیدری علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، رسجادو چاہ حیدری۔ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، عمل حق ہے۔ بابا جی ولایت علی اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ شبیر کے ماتمی بے نمازی ہو جائیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارا مکمل عقیدہ سن لو، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر علی شامل کر کے، ہم روزہ رکھتے ہیں مگر علی کی ولایت کو شامل حال رکھ کے، ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں تو علی کا گھر سمجھ کے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو حکم علی پہ، ہم خمس ادا کرتے ہیں تو ذکر علی پہ، مگر زندگی میں کبھی 4 سجدوں کے گھمنڈ میں علی سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا۔ سجدے اگر ابلیس کے برابر بھی ہوئے تو نجات نہیں ملے گی، الٹا لعنت کا طوق تیرے گلے میں لٹکایا جائے گا، نمازیں تیری ہڈی میں پھنس جائیں گی، ان کا کوئی نام عمل میں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سامنے تیری قبر ہے، زندگی تیرے پاس امانت ہے، سانسیں تیرے پاس مہلت ہے، آج یا کل تیرے سے واپس لی جائیں گی۔ قبر کی 4 دیواری میں اترے گا۔ میں ممبر آل محمد کا سب سے چھوٹا نوکر ممبر آل محمد پہ تسلیم کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد ہر ماتمی سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، مگر میرے ماتمیوں کو ڈرایا نہ کر، یہ نماز یزید والی نہیں حسین والی پوچھی جائے گی۔ بولو جس کا عقیدہ مجلس آل محمد میں ولایت علی پہ رہتا ہے یار، یہ نماز یزید والی نہیں، نماز حسین والی پوچھی جائے گی۔ اور مالک فرماتے ہیں جب سوال نماز ہوگا، ہر صالح العمل بندے کا وجود تڑپ جائے گا، پروردگار بندہ تھا، بشر تھا، غفلت کرتا تھا، کبھی نماز ادا کرتا تھا، کبھی بندہ جو ہوا چھوٹ جاتی تھی۔ اگلا سوال، ہاں بھائی سال میں 1 مہینہ میرا رمضان تیرے دروازے پہ دستک دینے آیا تھا، دروازہ کھول کے استقبال کیا تھا یا بیچارہ گلی سے گزر گیا تھا؟ پروردگار بندہ جو ہوا، بشر جو ہوا، کبھی روزہ رکھ لیتا تھا، کبھی غفلت ہو جاتی تھی، میں نے تجھے صاحب جائیداد بنایا تھا، میں نے تجھے لاکھوں کروڑوں کا مالک بنایا تھا، یہ سارا رزق تیرا نہیں تھا جو تیرے بینک میں پڑا رہا،
اس میں یتیموں کا حق تھا، اس میں بیوگان کا حق تھا، اس میں مساکین کا حق تھا۔ حق ادا کر کے آیا یا غفلت کر کے آیا؟ مالک کچھ ادا کر کے آیا، کچھ غفلت کر کے آیا۔ عقیدے اور عمل سے بہتر جملہ اختر غدیری کی ذاکری میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے جو تیری حسین سماعتوں کے میں حوالے کرنے لگا ہوں۔ 4 سوال ہیں فروغ قبر میں، 5واں سوال ولایت علی کا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ نماز کا سوال ہوگا میت تڑپے گا، روزے کا سوال ہوگا میت تڑپے گا، خمس کا سوال ہوگا میت تڑپے گا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا میت تڑپے گا، 5واں سوال ولایت علی کا پوچھا جائے گا۔ اس وقت شبیر کا ماتمی ارادہ کرے گا، میں خدا کے فرشتے کو بتاؤں میں علی کو ماننے والا ہوں، میں نے کبھی علی کی ولایت پہ شک نہیں کیا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے علی ابن ابی طالب اپنی کرسی ولایت چھوڑیں گے اور اپنے حوبدار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ما دخل فیکم من نقص فعلی تمامہ۔ اور گھبراتا کیوں ہے؟ اگر نماز روزہ کم ہے میں علی پورا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی دراز ہوئے علی ابن ابی طالب دے منن والے نہ دے۔ عمل کی کمی علی پوری کر سکتا ہے۔ اگر بندہ کر گیا نا، غفلت کر کے مر گیا ہے، نمازیں رہ گئی، روزے رہ گئے، حج رہ گیا، علی اس کا اجر پورا کر سکتا ہے۔ مگر قبر کی 4 دیواری میں علی نقد چلے گا۔ عمل ایصال ثواب ہو سکتا ہے، علی کفن میں اپنا سجا کے جانا پڑے گا۔ پھر کوشش کرنا اپنے عقیدے اور عمل میں علی اتنا مضبوط کر، علی اتنا مربوط کر، تجھے محشر کی بھیڑ میں بتانا نہ پڑے میں علی والا ہوں۔ بابا جی مزہ تو تب ہے علی کہ چھوڑ دو یہ میرا ہے۔ ذرا ایک لمحہ اپنے آپ کو تصور کیجئے گا، میدان حشر میں کھڑے ہیں، بات تھوڑی سی مشکل ہوگی مگر قبر تک ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیرے کام آنے والی چیز ہے۔ میدان قیامت ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ میرے مالک علی سے پوچھا کہ مالک سمجھ نہیں ہے، جنت خدا کی ہے، تقسیم آپ کیوں کرتے ہیں؟ جہنم کو بنایا تو خدا نے ہے، مگر اس میں آپ کا منکر کیوں جائے گا؟ مالک ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ کا میدان قیامت میں اقتدار کتنا بلند ہوگا؟ میں ولایت حیدر قرار رکھنے والوں کے سامنے اقتدار علی کے جملے کی جھلک دکھانے لگا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کا لقب علی قسیم الجنت والنار کیسے ہے؟ علی فرماتے ہیں میرا اتنا اقتدار ہے، انی واقف بین الجنت والنار، میں علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا اور میں جہنم کی آگ کو حکم سناؤں گا۔ اتنا اچھا بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار نہیں جتنی جہنم کی آگ علی کے حکم کتابیں ہے۔ میں علی ابن ابی طالب جہنم کی آگ کو حکم دوں گا، یا نارو خذی ھذا وذری ھذا، یا نارو خذی ھذا وذری ھذا، جہنم کی آگ یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا۔ میں نے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا مالک یہ دنیا کا سب سے مشکل میدان ہے، اسے میدان حشر کہتے ہیں، ہر بندے کو اپنی نجات کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں بتائیں آپ یہ کیسا حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب فرمایا جا کے میرے شیعوں کو بتا دینا میری ولایت پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، جا کے دنیا کو پیغام دینا جو علی کا ہو وہ جہنم کا نہیں ہوتا، جو جہنم کا ہو وہ علی کا نہیں ہوتا۔ حیدری جو علی کا ہو وہ جہنم کا نہیں ہوتا، جو جہنم کا بل ہو وہ علی کا نہیں ہوتا۔ کوشش کرنا اپنی زندگی کے سانسوں میں علی کو آباد کر لینا۔ ولایت علی تیرے ہر مسئلے کی پہچان ہے، ولایت علی تیرے مذہب کی پہچان ہے، اور اتنی آسان نہیں ہے ولایت کہ تو چوک میں کھڑے ہو کے ولایت کا تبصرہ کرے۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے حسین نے قیمت بڑی ادا کی ہے۔ سیدہ ممبر آل محمد پہ موجود ہے، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا مگر بتانا چاہتا ہوں کہ جس ولایت کو صبح شام ہم تذکرہ کرتے ہیں اس ولایت کی قیمت کتنی ادا کی ہے حسین ابن علی نے۔ پتہ لگے گا کہاں سید مجلس آل محمد میں تشریف فرما ہے۔ اتنا ضروری تھا دین میں علی، جس ولایت کو بچانے کے لیے عالیہ نے چادر دے دی۔ سیدادہ اتنا ضروری تھا مذہب آل محمد میں ولایت علی کا پرچار۔ اس ولایت علی کو بچانے کے لیے 18 سال کے محمد کا جگر دیا حسین نے۔ اس ولایت علی کو بچانے کے لیے 13 سال کا شہزادہ گھوڑے پہ بھیجا، گٹھڑی میں اٹھایا۔ اس ولایت علی کو بچانے کے لیے شہزادی عالیہ کا خیمہ جلا۔ مجھے نہیں پتا رات کا کتنا حصہ گزر گیا، کتنا باقی ہے۔ میں مقتل آل محمد کی ضمانت سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس ولایت کو بچانے کے لیے حسین نے بیٹیوں کے در دیے۔
اس ولایت علی کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی شہزادیوں کے قدموں کی پاسے پہ لٹوائی. ہے کوئی شبیر کا ماتمی جو مجلس آل محمد میں بیٹھا ہو؟ اس ولایت علی کو بچانے کے لیے سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آئی. کیونکہ آج ضربت علی ابن ابی طالب کی مجلس ہے نا، میں آل محمد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے باوجود شبیر کے ماتمیوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں. رونا چاہیے 19 رمضان کو، علی کے سر پہ ضربت لگی ہے. رونا چاہیے 20 رمضان کو کیونکہ جناب عالیہ کی صدائیں ہیں کوفہ کے شہر میں. رونا چاہیے 21 رمضان کو کیونکہ سارا سال جس حسین کو روتے ہیں ان دنوں میں حسین یتیم ہو گیا ہے. مگر بابا جی میں ممبر آل محمد پہ کھڑے ہو کے مقتل کی ضمانت سے جملہ کہہ رہا ہوں. علی نہ 19 رمضان کو غریب ہے، علی نہ 20 رمضان کو غریب ہے، سیدزادہ علی نہ 21 رمضان کو غریب ہے. سوال کر اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے. اگر 19 20 21 رمضان علی غریب نہیں ہے تو ہم سب سے عطا بچھا کے حسین کا ماتم کیوں کر رہے ہیں، علی کی ضربت کا ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں بتا اگر علی ان دنوں میں غریب نہیں ہے تو علی غریب کب تھا؟ خود علی ابن ابی طالب کی زندگی کا فیصلہ ہے. علی اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مار کے کہتے تھے اوے ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ، میں دیکھتا رہا اور حسین کی اماں زخمی ہو گئی. علی جیسا بادشاہ مدینے میں موجود تھا اور محمد کی بیٹی زخمی ہو گئی. بتاؤں علی ابن ابی طالب کی طاقت کتنی بلند ہے. اللہ نے جس علی ابن ابی طالب کے باہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں اتنی طاقت رکھی، علی نے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خیبر کا دروازہ اٹھایا جو آج تک واپس نہ آیا، جسے 80 بندے مل کر کھولتے تھے. بتاؤں علی مظلوم کب ہوا؟ زندگی میں 2 دفعہ علی ماتھے کے بل گرے. ایک جب حسن نے اطلاع دی بابا اما دنیا چھوڑ گئی، علی ماتھے کے بل مدینے کی مٹی پہ گری، رو کے کہتا ہے حسن علی دکھ کسے سنائے گا؟ کیونکہ علی کے جتنے دکھ تھے وہ علی کے سینے میں بند تھے. اور دوسرا موقع 19 رمضان کی صبح سیدہ ضربت کا مسائل پڑے گا، میں جملہ کہہ کے گزرنے لگا ہوں. 19 رمضان کی صبح علی کے اپنے گھر کے دروازے سے علی کا دامن ابا الجھا اور علی ماتھے کے بل مٹی پہ گرے. زیادہ لمبا نہیں، 2 منٹ کا مقتل سنا کے تیرا سلام کرنے لگا ہوں. مسجد پہ اطلاع پہنچی علی شہنشاہ کو، بابا اما دنیا چھوڑ کے چلی گئی. حیدر کراز تیز قدم اٹھا کے سیدہ کے صحن میں آئے. اتنی غریب ہو گئی تھی محمد کی بیٹی، وہ بابا محمد کا ماتم بھی مسلح عبادت پہ چھپ کے کرتی تھی کیونکہ فاطمہ کے رونے کی وجہ سے مدینے کے لوگ شکایتیں کرتے تھے. علی اپنی زوجہ کو سمجھا یا دن میں ماتم کیا کرے یا رات میں ماتم کیا کرے. سیدہ علی تیز قدم اٹھا کے اپنے گھر میں سہنے آیا. مسلح عبادت پہ محمد مصطفیٰ کی زخمی بیٹی تھی. علی حالت تشوال میں فاطمہ کے سامنے بیٹھے. علی نے پوچھا فاطمہ تیرے اور میرے دکھ مشترکہ ہے، اگر اس گھر سے محمد کا جنازہ اٹھا وہ بابا تیرا تھا وہ بھائی میرا تھا، آنکھیں میری آنکھوں میں رکھ کے ماتم کی تیاری کر لینا. پھر علی شہنشاہ نے فرمایا اگر تیرا بیٹا محسن مارا گیا وہ خون تیرا بھی تھا وہ لہو میرا بھی تھا. اگر میرے دروازے پہ آگ لگی ہے فاطمہ وہ دروازہ تیرا بھی ہے دروازہ میرا بھی ہے. اگر میرے گھر کو چاروں طرف سے آگ لگی ہے وہ گھر تیرا بھی ہے گھر میرا بھی ہے. اگر میرے گھر میں میری بیٹیاں ڈر گئی ہیں وہ شہزادیاں تیری بھی ہے وہ بیٹیاں میری بھی ہے. مجھے بتا تو صحیح کس دکھ کی وجہ سے تو مسلح پہ چھپ چھپ کے روتی ہے؟ اور کیا کہتی ہے یا علی تیرے دستار ولایت کی قسم ہے ان سب چیزوں پہ مجھے دکھ ہے مگر میں ان پہ ماتم نہیں کرتی. علی کہتا پھر بتا تو صحیح تو ماتم کس کا کہتی ہے؟ اور کیا کہتی ہے یا علی تو اس بات کا ہے ساری زندگی جن لوگوں نے جنگ کے میدان میں نہ کافر کو مارا نہ مشرک کو مارا انہوں نے مجھے بیٹیوں کے سامنے مارا. اور میرا حسن دیکھ رہا تھا میں منتیں کرتی رہی اور حیا کرو میں محمد کی بیٹی. اللہ